حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پینے میں کیا چیز پسند تھی؟ آپ کے آپشن ہیں یہ اے شہد، بی دودھ، سی لسی، ڈی شربت۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے بی، حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پینے میں دودھ پسند تھا۔ سوال نمبر 2، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس جنگ میں شہید ہوئے تھے؟ آپ کے آپشن ہیں یہ اے جنگ بدر، بی جنگ تابوک، سی جنگ خندق، ڈی جنگ احد۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے ڈی، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد میں شہید ہوئے تھے۔ سوال نمبر 3، کون سے نبی کی صرف بیٹیاں ہی تھیں؟ آپ کے آپشن ہیں یہ اے حضرت لوط علیہ السلام، بی حضرت ہارون علیہ السلام، سی حضرت یوسف علیہ السلام، ڈی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے اے، حضرت لوط علیہ السلام کی صرف بیٹیاں ہی تھیں۔ سوال نمبر 4، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کتنے دن تک پانی پر چلتی رہی؟ آپ کے آپشن ہیں یہ اے 80 دن، بی 150 دن، سی 200 دن، ڈی 300 دن۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے بی، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی 150 دن تک پانی پر چلتی رہی۔ سوال نمبر 5، کون سے نبی کے جنازے میں ایک ہی نام کے 40,000 آدمی آئے تھے؟ آپ کے آپشن ہیں یہ اے حضرت لوط علیہ السلام، بی حضرت ہارون علیہ السلام، سی حضرت یوسف علیہ السلام، ڈی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے بی، حضرت ہارون علیہ السلام کے جنازے میں ہارون نام کے 40,000 آدمی آئے تھے۔ سوال نمبر 6، کس نمازی کے لیے اس کی نماز ہلاکت ہے؟ آپ کے آپشن ہیں یہ اے چوری کرنے والا، بی نشہ کرنے والا، سی جھوٹ بولنے والا، ڈی جو نماز سے غافل ہو۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے ڈی، جو نماز سے غافل ہو اس کی نماز اس کے لیے ہلاکت ہے۔ سوال نمبر 7، کون سا آنسو ناپاک ہوتا ہے؟ آنکھ کی بیماری کے سبب میں آنکھ سے نکلا آنسو ناپاک ہے اور اس سے وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ سوال نمبر 8، سب سے پہلے کون سے نبی بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے؟ آپ کے آپشن ہیں یہ اے حضرت لوط علیہ السلام، بی حضرت ہارون علیہ السلام، سی حضرت یوسف علیہ السلام، ڈی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے سی، سب سے پہلے بنی اسرائیل کی طرف حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا۔ سوال نمبر 9، قیامت کے دن اہل محشر کی زبان کیا ہوگی؟ آپ کے آپشن ہیں یہ اے اردو، بی عربی، سی سریانی، ڈی عبرانی۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے سی، قیامت کے دن اہل محشر کی زبان سریانی ہوگی۔ سوال نمبر 10،
کون سے نبی کو اپنی ماں کی قبر پر جانے کی اجازت نہیں تھی؟ آپ کے آپشن ہیں یہ: اے حضرت لوط علیہ السلام، بی حضرت ہارون علیہ السلام، سی حضرت یوسف علیہ السلام، ڈی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے ڈی، حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی ماں کی قبر پر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ سوال نمبر 11، قرآن مجید میں کل کتنے پارے ہیں؟ آپ کے آپشن ہیں یہ: اے 20، بی 30، سی 40، ڈی 50۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے بی، قرآن مجید میں کل 30 پارے ہیں۔ سوال نمبر 12، پہلی وحی کہاں نازل ہوئی تھی؟ آپ کے آپشن ہیں یہ: اے غار سور، بی غار ہیرا، سی غار مغار تدم، ڈی تینوں نہیں۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے بی، پہلی وحی غار ہیرا میں نازل ہوئی تھی۔ سوال نمبر 13، میدان محشر کی زمین کس چیز کی بنی ہوگی؟ آپ کے آپشن ہیں یہ: اے لوہے کی، بی تانبے کی، سی سونے کی، ڈی چاندی کی۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے بی، میدان محشر کی زمین تانبے کی بنی ہوگی۔ سوال نمبر 14، حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کھانے کا سردار کس چیز کو کہا ہے؟ آپ کے آپشن ہیں یہ: اے آلو، بی نمک، سی مرچی، ڈی دھنیا۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے بی، حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کھانے کا سردار نمک کو کہا ہے۔ سوال نمبر 15، لڑکیوں کی مونچھیں کیوں نکل آتی ہیں؟ ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ مانتے ہیں جن لڑکیوں پر جنات کا اثر ہوتا ہے ان کی مونچھیں نکل آتی ہیں۔ یہ بالکل جھوٹ اور بیہودہ بات ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ لڑکیوں کی داڑھی یا مونچھ صرف ہارمون کے بدلاؤ کی وجہ سے آتی ہے۔ اگر داڑھی یا مونچھ زیادہ آ رہی ہے تو اس کا علاج کرایا جا سکتا ہے۔ اگر ہلکا ہلکا روا ہے تو کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، یہ نارمل ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں بھی چڑیا اپنا گھونسلہ بنا لے وہ گھر والے بس ایک کام کر لیں، اس کے بعد ان کی قسمت اور مقدر اس طرح کھل جائیں گے جس طرح کھلنے کا حق بنتا ہے۔ ہر دعا اور حاجت قبول ہونے لگے گی، رزق دولت اور پیسہ اتنا ملے گا جتنا سوچا بھی نہیں ہوگا۔ تو کبھی انسان اپنے ہاتھوں سے گناہ کر رہا ہوتا ہے اور انسان کے انہی گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں سننا چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی پھر جتنی بھی بے زبان مخلوق ہے یہ گناہوں سے پاک ہوتی ہے۔ اس لیے جب تم اللہ کی بے زبان مخلوق کی خدمت کرتے ہو تو اللہ کی بے زبان مخلوق تمہیں دعا دیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنی بے زبان مخلوق کی گئی دعاؤں کو رد نہیں کرتے۔ جب کوئی بھی پرندہ تمہارے گھر میں گھونسلہ بناتا ہے اور تم اس گھونسلے کو نقصان نہیں پہنچاتے بلکہ اس پرندے کے لیے دانہ اور پانی رکھتے ہو، جس کے بعد بالآخر وہ وقت آتا ہے کہ پرندے کے بچے بڑے ہو کر گھونسلے سے باہر نکل کر اڑ جاتے ہیں، تو اس وقت وہ پرندہ اللہ تعالیٰ سے تمہارے لیے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ جس طرح اس شخص نے میری مدد کی، یا اللہ تو بھی اس شخص کی مدد کر، یا اللہ جس طرح اس شخص نے میرے گھر کو نقصان نہیں پہنچایا، میرے گھونسلے کو نقصان نہیں پہنچایا، یا اللہ تو بھی اس کے گھر کو ہر قسم کے نقصان سے بچا، یا اللہ جس طرح اس نے میرے اور میرے بچوں کے کھانے پینے کا خیال رکھا، یا اللہ تو بھی اس کے بچوں اور اس کے کھانے پینے کا خیال رکھ، یا اللہ اس نے مجھے تکلیف نہیں ہونے دی، یا اللہ تو بھی اسے ہر تکلیف سے بچا، یا اللہ جس طرح اس کے گھر کی وجہ سے میں اور میرے بچے موسم کی سختیوں سے بچے، یا اللہ تو اس کے گھر کو بھی ہر مصیبت اور ہر آفت سے بچا۔
और क्योंकि परिंदे गुनाहों से मुकम्मल तौर पर पाक और बिल्कुल मासूम होते हैं, इसलिए कभी भी अल्लाह ताला इन परिंदों की दुआ तुम्हारे हक में रद्द नहीं करते, जिसके बाद तुम्हारी तमाम बदनसीबियां और बदबख्तियां दूर हो जाती हैं और अल्लाह ताला तुम्हारे लिए अपने रहमत के दरवाजे खोल देते हैं। तुम्हारे घर में खुशियां आने लगती हैं, तुम्हारी दुआएं और हाजतें कबूल होने लगती हैं। अल्लाह ताला तुम्हें इतना रिस्क और दौलत अता फरमा देते हैं जितना तुमने सोचा भी नहीं होता।